کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر ہم محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ حضرات ذرا خاموش اختیار کیجئے۔ وہ آئے ہمارے شہر، خدا کی قدرت ہے۔ وہ آئے ہمارے شہر، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کی نوری شکل کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے شہر کو دیکھتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا ہر گھرانہ نور کا۔ شہنشین پہ تشریف فرما حضور قائد ملت جانشین حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انتخاب سرکار کلاں سرپرست اعلیٰ جامعہ اشرفیہ کچوچا مقدسہ، سادات کرام، مشائخ اعظام، جمیع علماء ذوی الاحترام و اہل سنت، خلفائے حضرت شیخ الاسلام، عمائدین شہر، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، ہمدردان قوم و ملت، مختلف اداروں کے ذمہ دار، عوام الناس، مرد و خواتین، باپردہ مختلف مرد و خواتین باپردہ مختلف مدارس سے سنی مدارس کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج کی شب ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی شب ہے۔ ہمارا دل خوشی و مسرت سے لبریز ہے۔ ہم اس کی ترجمانی کرنے سے عاجز و قاصر ہیں کہ ہمارے دل میں کس طرح کی امنگیں انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت سرزمین آسپیٹ پر پہلی بار جلوہ افروز ہے، جو ایک عظیم بارگاہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا، وہ آئیں ہمارے شہر، خدا کی قدرت ہے۔ وہ آئیں ہمارے شہر، خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم آپ کی نورانی شکل کو، کبھی اپنے شہر کو دیکھتے ہیں۔ ہماری عرصے دراز سے یہ دیرینہ تمنا تھی کہ حضور قائد ملت ہمارے شہر آئیں اور ہم آپ کی نورانی ایمانی عرفانی بیان سے محظوظ ہو کر اپنے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنائیں، اور آپ اصلاح عمل کے ذریعے ہمارے قلوب کو مزکا و مصفا بنائیں۔ یہ آپ کی محبت و شفقت اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروف ترین اوقات سے کچھ وقت ہمارے لیے فارغ کیا اور سفر کی صعوبتوں کو سہتے ہوئے اشرف الانبیاء و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جل افروز ہوئے۔ ہم شیخ الاسلام ٹرسٹ اور جتنے مدارس، خانقاہ اشرفیہ اور ہاسپیٹ کے سرزمین پر جتنے مشارب، جتنے ادارے، جتنے اہل سنت کے مدارس ہیں، سب کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ اسی طرح ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شہر ہاسپیٹ کے علاوہ مختلف مقامات سے آئے ہوئے سبھی مہمانوں، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، خلفائے شیخ الاسلام، عمائدین شہر، ہمدردان قوم و ملت، عوام الناس، مرد و خواتین اور شہر ہاسپیٹ کے سنی مدارس کے تمام اداروں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور مدارس کے طلبہ و طالبات کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک انتہائی مسرت بھرا اعلان تحدیث کی نعمت کے طرف میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آج تک شاید آپ نے کسی بھی جلسہ و کانفرنس کا اعلان بیت المقدس کی سرزمین سے، مسجد اقصیٰ کے اندر سے نہیں سنا ہوگا۔ ہاں الحمدللہ اس کانفرنس کا اعلان اس مقدس یعنی بیت المقدس کی سرزمین مسجد اقصیٰ کے اندر سے حضور قائد ملت کے خصوصی کتاب کا اعلان ہوا ہے، اور اس گناہگار کو اس اعلان کا شرف حاصل ہوا ہے، جس پر بھی ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اور میں حضرت قائد ملت کے تعارف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔
ہم عاجز و خاطر ہیں، اس لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو خانوادہ اشرف کے تعلق سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا حافظ قاری پیر محمد صاحب قبلہ، جو اس سے پیر نواز صاحب قبلہ، جو مختصر مگر جامع تعارف، چونکہ وقت بہت کم ہے، کریں گے۔ اس سے قبل قائد ملت کا استقبال ہم جو آخر میں حضرت محدث اعظم ہند کے 2 شعر سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر محبت رسول سے بھرا ہوا ہے، ایک شعر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا ہے۔ محبت رسول سے بھرا ہوا شعر یہ ہے کہ میں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، عشق رسول کو بٹھانا ہے، اطاعت و محبت رسول کو بٹھانا ہے، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ اور یہاں آنے کے بعد تمام مسلمانوں کی جو شیرازہ بندی ہے اس کے تعلق سے دیکھ کر آپ کا دل مغموم ہو گیا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ میں ناظم جلسہ کا وقت چھینتے ہوئے میں پیر نواز صاحب سے گزارش کروں گا مختصر مگر جامع حضرت کا تعارف فرمائیں۔ سبحان اللہ۔